اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اولاد کے حقوق، اور میں مخاطب ہوں اسکول، کالج، یونیورسٹیز، بی ایس اور جتنے بھی تعلیمی ماحول کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، انٹر سے لے کر بلکہ میٹرک سے لے کر ماسٹر تک۔ اور اولاد کے حقوق میں حضرت شیخ الحدیث شیخ القرآن شیخ حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے کچھ اقتباسات اور اولاد کے حقوق انہی سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور ایک کتاب ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، تحفۃ المولود باحکام المولود، تحفۃ المولود باحکام المولود۔ تو اولاد کے حقوق کے متعلق آپ سے کچھ مختصر انشاءاللہ زیادہ تفصیل میں جانے کی کوشش کروں گا کہ انتہائی کم وقت میں آپ سے اولاد کے حقوق۔ تو اولاد کے حقوق میں سے پہلا حق تو حضرت شیخ صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ والد محترم جو ہے اس کو چاہیے کہ اس کا رشتہ شریف النفس خاندان سے ہو، یعنی اچھے گرانے سے وہ رشتہ تلاش کرے، کیونکہ یہی ماں پھر اپنی اولاد کی صحیح تربیت پھر کر سکے۔ اگر شریف النفس سے اس کا تعلق نہ ہو، ایسے خاندان سے تعلق ہو جو تربیت کے حوالے سے وہ یعنی ناقص ہو، تو شاید وہ پھر اولاد کی بھی صحیح تربیت نہ کر سکے۔ تو پہلا حق تو یہ ہے کہ والد کو چاہیے کہ صحیح جگہ اس کو اپنی رشتہ تلاش کرے۔ دوسرا جو حق ہے حضرت شیخ حسن جان شہید صاحب نے جو فرمایا ہے وہ ہے، پھر جب اولاد پیدا ہو جائے پھر اس کی نام رکھنا ہے، پھر اس کا عقیقہ کرنا ہے، پھر اس کا ختنہ کرنا ہے۔ اب نام جو ہے صحیح نام ہو، یہ ہو زمانگا پختون نموندی ڈیرانگل چوکڑے اور دارنگے پاکستان دیو کسنوں پہ کشمیرو، تو اس طرح نام نہیں، حضرات انبیاء کرام اور اللہ کے اسماء حسنہ ہے اسی میں سے کسی کا نام کا انتخاب ہو، یا اسی طرح حضرات صحابہ کرام کے نام، تو اسی طرح نام ہو، تو پھر یہ ان کا حق ہے کہ صحیح نام رکھا جائے۔ یہاں پر حضرت شیخ صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ایک جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تشریف لائے اور بیٹی کی شکایت کی کہ وہ میرا حق نہیں ادا کرتا اور وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، حسن سلوک نہیں کرتا۔ پھر اس بیٹوں کو بلایا، پھر بیٹے سے کہا آپ کیوں والد کے حقوق ادا نہیں کرتے؟ پھر بیٹے نے کہا کہ اولاد کی بھی کچھ حقوق ہوتے یا نہیں؟ کہا کہ ہاں۔ پھر کہا کیا حقوق ہے؟ اس نے کہا کہ اچھی جگہ رشتہ ہو، اچھا نام ہو، یہ حقوق ہے۔ پھر بیٹے نے کہا کہ نہ، میری ماں جو ہے اچھی شریف النفس سے ہے، یعنی وہ ایک یعنی ایسی جگہ سے تعلق ہے کہ نہ اس کی اخلاق ہے نہ دین ہے، کچھ سمجھتی نہیں ہے، اور میرا نام بھی صحیح نہیں رکھا، جول میرا نام ہے، نو جول پختو کے دا کتپیز چمکادر توئی یا دا حشرات الارض چکم دی دا چمجی توئی، تو یہ میرا نام رکھا ہے۔ تو پھر والد سے مخاطب ہو کر کہ آپ پھر ان کے حقوق تو ادا کریں، صحیح جگہ ان کی تربیت تو کریں، تو بہرحال نام صحیح ہو، نام کا ایک اثر ہوتا ہے، یہ ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہو تو نام تو رکھنا ہے، 7ویں دن عقیقہ بھی کرنا ہے۔ عقیقہ کا مطلب ہے کہ جب مذکر بچہ ہو تو پھر اس پر 2 بکری یا 2 دمبے ذبح کرنا، عقیقہ کرنا، صدقہ کرنا، اور اگر بیٹی ہو تو پھر 1 بکری یا 1 دمبا عقیقہ کے طور پر صدقہ کرنا ہی کافی ہے۔ یہ جس کی استطاعت ہو، طاقت ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو کرے۔ البتہ اگر اس طرح بچہ فوت ہو جائے اور اس پر عقیقہ نہ کیا ہو والدین نے، تو حضرت شیخ صاحب نے ایک حدیث بیان فرمایا، اگر یہ بچہ فوت ہو جائے تو والدین کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا، ندبد والدین پر سفارش نہیں کہ سے حالت کی وفات شو۔ آگے جو عقیقہ کے متعلق تو بہت سارے احکام ہیں، تو یہاں پر اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ پھر اس کی جو ایک مرحلہ آئے گا تعلیم اور تربیت کا، 7ویں سال میں تو حضور کی حدیث کہ اس کو مسجد لے جائے، اس کو نماز سکھایا جائے، 10 سال کے ہو جائے پھر اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو صحیح طریقے سے، تو یہ دینی تربیت کے حوالے سے آپ ان کی تربیت کریں، عصری لحاظ سے بھی ہو، دنیاوی لحاظ سے بھی اس کی تربیت ہو، یعنی اس کو صحیح تعلیم دلوانا، صحیح ڈگری ان کے ذریعے سے حاصل کرنا، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، بے شک جو بھی بنے، اچھی طریقے سے وہ تعلیم ان پہ حاصل کر سکے، یہ بھی ان کا ایک حق ہے۔ تو صرف دنیاوی تعلیم کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضروری ہے، ورنہ پھر ایسے واقعات رونما ہوئے کہ یہی اولاد کے ان کو ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے والدین نے جو ان تک کوشش کی، لیکن پھر یہی ڈگری والے
والدین کی پھر عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے. اس لیے پھر ضروری ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ دینی تربیت بھی ہو، یہ بھی ان کے ساتھ کیا ہے ضروری ہے. تو یہ ہے. اس کے بعد جب بچہ بالغ ہو جائے تو پھر اس کا ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ ان کے لیے رشتہ طلب کیا جائے اچھی جگہ، اچھے خاندان سے، شریف النفس لڑکی ہو تو ان کے لیے ایسی جگہ موزوں جگہ ہو. پھر اس کے علاوہ علاج، معالجہ، تعلیم و تربیت جب تک نابالغ ہو تو والدین کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کی تعلیم، تربیت، علاج اور مکان، جگہ کی سہولت فراہم کر سکے. تو یہی کچھ حقوق تھے. باقی اس کے علاوہ تو اور بھی زیادہ حقوق ہے، لیکن یہ مختصراً آپ سے عرض کی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.